اگر آپ کی زبانوں میں آواز ہے تو میرے ساتھ کہیں لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا غوث اعظم۔ ہم اس غوث کے ماننے والے ہیں جن کی عظمت، جن کی پاور کا ہم اعتراف کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا عبدالواجد صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا عبدالواجد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس غوث کے ماننے والے جن کی عظمت، جن کی شان، جن کی بلندی کا ہم اعتراف کرتے ہیں، اور بریلی کے تاجدار امام اہل سنت سرکار اعلی حضرت کی زبان میں کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ شارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں سرکار کی ذات تو بہت بلند و بالا ہے، بے شک سرکار کی امت کے نیک محبوب غلاموں کا عالم یہ ہے، اللہ کے مقدس ولیوں کا عالم یہ ہے کہ وہ تمہاری دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں اور تمہاری برزخ میں بھی مدد کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں وہ تمہاری قیامت میں بھی مدد کریں گے۔ اور یہی تک نہیں چپ رہے، فرمایا بعد مرنے کے میدان محشر میں بہت سارے مراحل آئیں گے، فرماتے ہیں یہ اولیاء کرام کو اللہ نے وہ طاقت، وہ عظمت، وہ تصرف عطا فرمایا ہے کہ یہ جب تک نہیں بیٹھیں گے جب تک اپنے چاہنے والوں کو پل صراط سے نہیں گزار دیں گے، جب تک اپنے چاہنے والوں کو پل صراط سے نہیں گزار دیں گے۔ اور قسم خدا کی غوث اعظم کی شان کیا ہے، غوث اعظم کی عظمت کیا ہے، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فتاوی رضویہ میں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سے لے کر ظہور مہدی تک غوث الاغواث کی اگر گدی پہ کوئی شخصیت بیٹھنے والی ہے تو وہ بغداد کے عبدالقادر جیلانی کی ذات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ عبدالقادر جیلانی کی ذات ہے، قسم خدا کی ان کی شان، ان کی عظمت، ان کی جو ہے بلندی کا عالم یہ ہے، میرے غوث خود فرماتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم کیا فرماتے ہیں، مریدی یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، میرا ہاتھ میرے مریدوں کے سروں پر ایسا سایہ فگن ہے جیسا کہ یہ آسمان پوری زمین پر سایہ فگن ہے، پوری زمین پر سایہ فگن ہے۔ اور خود غوث اعظم فرماتے ہیں میری آنکھ کی پتلی لوہے محفوظ میں ہے، اور لوہے محفوظ میں ہر اس چیز کا بیان ہے جو روز اول سے لے کر قیامت تک ہونے والی چیز ہے۔ پتہ چلتا ہے جب بغداد کے غوث اعظم کی علم غیب کا یہ عالم ہے تو مدینے کے رسول عالم کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے بریلی سے آج بھی یہی آواز آتی ہے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور کوئی غیب زندہ باد زندہ باد۔ تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دروش۔ منکر غوث اعظم سنے، منکرین اولیاء کرام سنے، میرے آقا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو یوں ہے جس کو بریلی کے تاجدار نے سنیوں کے دلوں کی جو ہے تختی پر لکھ دیا ہے، اور ایسی کیل ٹھوکی ہے بریلی سے صبح قیامت تک آج بھی یہی آواز آتی ہے، اور صبح قیامت تک آتی رہے گی، یا رسول اللہ اللہ
ہے میری جان ہے یہ عزیزان گرامی وقار غوث اعظم کے بچپن کا زمانہ ہے 4 سال کی عمر ہے ایک آنے والا مسافر آتا ہے اور کہتا کیا ہے السلام علیکم غوث اعظم نے بچپن کے زمانے میں جواب دیا وعلیکم السلام وعلیکم السلام اس آنے والے مسافر نے کہا اے بچے سن سنت رسول تو یہ ہے اگر کسی کو ایک مرتبہ سلام کیا جائے تو اس کا ایک مرتبہ جواب دیا جائے لیکن تم نے 2 مرتبہ جواب دیا اب غوث اعظم کا جواب سنو غوث اعظم کی عمر شریف 4 سال کی ہے میرے غوث فرماتے ہیں اے آنے والے مسافر سن لو کہ آج سے 4 سال پہلے تمہارا اس گلی سے گزر ہوا تھا کہا ہاں ہوا تھا کہا آپ نے سلام کیا تھا اور اس وقت میں اپنی ماں کے شکم میں تھا اپنی ماں کے بطن میں تھا میرے والد گھر میں نہیں تھے میری ماں نے غیر محرم کے ہونے کی وجہ سے آپ کے سلام کا جواب نہیں دیا لیکن میں نے تمہاری آواز کو سنا تھا اور میں نے اس لیے نہیں دیا کہ اس دن میں اگر آپ کے سلام کا جواب دیتا کہیں میری ماں پریشان نہ ہو جاتی تعجب میں نہ پڑ جاتی تمہارے اس سلام کا جواب آج دیتا ہوں عزیزان گرامی وقار پتہ چلتا ہے غوث اعظم ماں کے بطن میں ہو ماں کے شکم میں ہو ماں کے پیٹ میں ہو جانے والا مسافر جائے سلام کہے غوث اعظم اس کی آواز کو سن لیتے ہیں تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں جب بغداد میں غوث اعظم کی سامان کا یہ عالم ہے تو مدینے کے رسول اعظم کی سامان کا عالم کیا ہوگا اسی لیے ہم سنتی کہتے ہیں ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے مصطفیٰ کی سامان پہلا نام دور نزدیک کے سننے والے پکار تانے لالے کرامت میں بے شک سبحان اللہ زندہ باد